لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وذریاتہ. 2015 میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا ساؤتھ افریقہ کا سفر، وہاں ختم بخاری شریف کے لیے آپ تشریف لے گئے. وہاں سے پھر 2 دن کا سفر ہوا تھا زامبیا کا، اور زامبیا سے پھر آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو زامبیا کا جب سفر ہوا 2 دن کا، تو پہلے دن الفلاح اکیڈمی میں ذکر کی مجلس ہوئی، وہاں ایک واعظ ہوا، اور وہاں کے احباب کا تقاضا ہوا کہ دوسرے دن عمومی بیان رکھا جائے. اس دن حضرت والا دامت برکاتہم کی طبیعت کافی ناساز تھی. بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید حضرت 15-20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل متوجہ ہوا ہمیشہ کی طرح، اور یہ تقوی، تواضع اور شکر والا واعظ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا. میں تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ غور سے سماعت فرمائے. اس واعظ میں سلوک میں چلنے والے لوگ، تصوف میں چلنے والے لوگ، تزکیہ میں چلنے والے لوگوں کے لیے بھی کافی مفید باتیں ہیں، تو وہ خاص طور پر اس کی طرف توجہ کرے. زامبیا تو اصل میں ان کی وجہ سے گئے تھے. ہمارا اصل سفر ساؤتھ افریقہ کا تھا، اور ساؤتھ افریقہ سے واپسی میں عمرہ. لیکن ان کے والدین سب وہاں رہتے ہیں، رشتہ دار. تو ساؤتھ افریقہ تو بیک ڈور ہے ان کے لیے. تو ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے قریب پہنچے تو ان کے والدین اور ان کے مرحوم دادا، ان کے بھائی بہن، سب کو ایسا ہوگا کہ بھائی ہمارا بیٹا تو بالکل یہاں تک پہنچ چکا ہے، کاش کے دیکھ لیتے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دوسرے کے جذبات اور ایموشنز کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری شریعت سکھاتی ہے. تو ہمارے لیے تھوڑا انکنوینئنس تھا زامبیا جانا اور پھر وہاں سے، مگر میں نے کہا نہیں، ہو آتے. اور میں نے کہا جب ان کو خوش کرنے کے لیے ہی جانا ہے تو ان کو تمہارے آنے سے سب سے زیادہ خوشی پہنچے ایسا کچھ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ ہم آ رہے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ جب ہم پہنچے تو ہمارے زامبیا میں جو شاگرد ہیں، مولانا انس صاحب، قاری شفیع صاحب وغیرہ، یہ سب وہاں ساؤتھ افریقہ پہنچے اور ہمارے ساتھ 3-4 دن رہے. اور وہ ہم سے پہلے روانہ ہو گئے، اور انہوں نے آخری جب ملاقات کی تو بہت رو رو کر گئی کہ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. وہ رو رہے تھے اور ہم اندر اندر ہنس رہے تھے. دل نے چاہا کہ بھئی ان کو تسلی دیں کہ ہم تو کل ہی آ رہے ہیں، بلکہ شام ہی پہنچے، وہ صبح گئے. اور ان کے بھائی کو صرف کہا تھا ایئرپورٹ پر کسی کو تو لینا آنا پڑے گا نا، مگر وہ مضبوط آدمی ہے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں مگر آپ کسی سے کہیے مت. تو
کھانا تو میں نے کہا کچھ بھی کھا لیں گے، اگر انہوں نے گھر میں کہہ رکھا تھا کہ میرے 2 بہت قریب کے لوگ آ جا رہے ہیں مہمان، تو آپ کھانا تیار رکھنا گھر میں. تو بہرحال ہم وہاں گئے اور اللہ نے فضل فرمایا. تو وہاں تو 2 دن ٹرانزٹ کے طور پر گئے تھے ان کی وجہ سے، مگر وہ الفلاح اکیڈمی ہمارے فضلا کا وہاں ایک مدرسہ ہے، تو وہاں شام کو ذکر کی مجلس ہوئی. گرم ملک ہے تو باہر لون پر. تو اس وقت جو بیان ہوا تھا وہ اس میں چھپ گیا ہے، قیمتی تحفہ برائے طالبین تزکیہ. وہ بیان بھی کوئی لمبا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ ہو گیا. پھر تقاضا ہوا تو مجھے اسی سفر میں پھر انجائنا کا اٹیک ہوا مدینہ منورہ میں. تو وہ مجھے ایسا بعد میں خیال آیا کہ وہ زامبیا ہی سے شروع ہو چکا تھا، اس لیے کہ زامبیا میں اس بیان سے پہلے جب ہم وطر سے فارغ ہوئے تو اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، بالکل ڈھیلا ہو گیا. تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں پروگرام کے بعد جہاں کہیں جانا ہے سب کینسل کر دو، اور بیان کے فوراً بعد تو مجھے اپنے گھر لے چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں. لیکن بیان بہرحال اللہ نے کروا دیا اور لمبا کروایا بیان نے. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرو. اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ بس دل اللہ میں لگا رہے، دل اللہ میں اٹکا رہے. یہ ہے وقوف قلبی، دل اللہ میں اٹکا رہے. چاہے خوف سے اٹکا رہے کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. یہ محبت میں اٹکا رہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، دل اللہ میں اٹکا رہے. روزی کی تنگی ہے تو دل اللہ میں اٹکا رہے کہ وہ کرے گا. شادی نہیں ہو رہی ہے، دل اللہ میں اٹکا رہے کہ وہ کرے گا، انشاءاللہ وہ کرے گا. امتحان آ رہا ہے، وہ کرے گا انشاءاللہ. اور پھر اسباب بھی اختیار کرے. اولاد ہدایت پر نہیں ہے، وہ کرے گا انشاءاللہ. دل اس میں اٹکا رہے، چلتے چلتے بھی اس کو یاد کرتے کرتے. گنہگاروں کو بھی اس کے ساتھ ڈرنے سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، ڈرنے سے زیادہ پیار کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ ماں باپ سے ٹوٹا ہوا لڑکا، اولاد ماں باپ سے ٹوٹی ہوئی ہے، باپ کی بہت گستاخی کر کے نکلا ہوا ہے، ماں کی بہت گستاخی کر کے نکلا ہوا ہے، اور 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 2 سال 4 سال 5 سال ادھر ادھر چکر کاٹتا رہا عیاشیوں میں، اور پھر مصیبت میں مبتلا ہو گئے. تو کوئی اس کا پرسان حل نہیں ہے. تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ ماں باپ ناراض تو بہت ہیں، لیکن وہاں میں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ شفقت کریں گے. تو اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ گستاخی تو بہت کی ہے اور نالائکیاں بہت کی ہیں، لیکن دنیا میں تو میرا کوئی نہیں ہے. وہ جب مجھے بلائے گا تو وہ بہت پیار کرے گا، میرے اوپر رحم کر دے گا. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو بیان کے بعد جو ہے ہم بالکل ایسے ہو گئے کہ کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا، اور پوری رات جو ہے وہ بالکل بے قراری میں گزری. اور دوسرے دن پھر مولانا انس صاحب کے یہاں تھوڑا بہت کھانا کھایا، ہلکا پھلکا. اور وہاں پھر اساتذہ کے ساتھ جو بات ہوئی وہ تھی مدرسین کی خدمت میں. تو اس سفر کی ساری تقریریں الحمدللہ چھپ گئی ہے. اور وہاں سے عمرہ بھی بہت مشکل سے کیا، چلتے چلتے سانس پھولتا تھا. وہ درد نہیں ہو رہا تھا، مگر ایسا بعد میں احساس ہوا کہ شاید یہ سب اسی کا اثر تھا.
اور پھر وہاں ڈائگنوسس نہیں ہوا مدینہ منورہ میں. انہوں نے کہا کہ گیس کی تکلیف معلوم ہو رہی ہے. تو 2-3 دن اسی حالت میں وہاں رہے. درد اٹھتا تھا مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ گیس ہے. پھر وہاں سے جب ہم نے سفر کیا دبئی کا اور دبئی سے یہاں کا, تو ایروپلین کے اندر بھی درد اتنا اٹھتا تھا اور بے قراری اتنی ہوتی تھی کہ میں وہ اس میں چلتا تھا علم. یہاں ہم سنڈے پھر پہنچے اور سنڈے سے لے کر سیٹرڈے تک یہ پریشانی رہی. ڈاکٹر شیخ صاحب اس وقت امریکہ یہ پاکستان گئے ہوئے تھے. پھر یہ آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو تو چیک کرانا چاہیے. مگر ان کے آنے کے بعد وہ درد ختم ہو گیا. انہوں نے کہا میں اب ٹھیک ہوں. تو کہا جیسے ہی درد ہو مجھے کہنا. وہ ہمارا سب سے پہلا ویکینڈ تھا. اس سال میرے خیال میں ہم نے جنوری میں رکھا تھا یا دسمبر میں. جنوری میں رکھا تھا. وہ سالانہ ہمارا 24 آور کا اعتکاف تھا. تو کچھ نہیں ہوا. پھر یہ میرے خیال میں تھرسڈے کو آئے اور پھر کچھ نہیں ہوا. ان کے آنے کے بعد سے کچھ نہیں ہوا. اور سیٹرڈے کے پروگرام میں میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ جا کر کے سنبھالو میں آ رہا ہوں. میں وضو کے لیے گیا اور ایٹریم میں پہنچا اور پھر مجھے تکلیف شروع ہوئی. اور وہاں سے معتکف میں پہنچنا مجھے ایسا لگا جیسا کہ میں نے 100 میل تک میں چلا ہوں. ایسا مجھے بھاری لگا, بہت مشکل لگا. مگر یہ تو یہاں تھے, اندر دوسرا کوئی نہیں تھا. تو میں نے بہت سوچا. میں نے کہا چلو مختصر بیان تو کر دیتا. وہ بھی پھر طویل بیان ہو گیا. بیان کے دوران پھر کچھ احساس نہیں تھا. اور پھر اندر گئے اور مجھے پھر احساس ہوا. ڈاکٹر صاحب کو فون کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں فوراً ایمبولینس بھیجتا ہوں. میں نے کہا ایمبولینس بھیجیں گے تو پورے ملک میں شور ہو جائے گا, کیونکہ یہاں تو پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں لوگ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر میرے یہاں آ جاؤ. ان کے یہاں گئے تو پھر ٹھیک ہو گئے. اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے نا کہ درد ہے. مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد درد شروع ہوا تو انہوں نے فوراً فون کیا کہ بھائی ان کو سینے میں درد ہے. تو انجان نہیں تھا. یہ ساری لمبی چوڑی تشریح اس لیے بیان کی کہ سب اللہ کے ہاتھ میں, یہ بتانے کے لیے سب اللہ کے ہاتھ میں. یعنی اب یہ سمجھیے کہ ہاسپٹل جانے تک تقریباً 10 دن تک میں پریشان رہا. ڈائگنوسس بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے ہاتھ میں. اس کے یہاں ہر چیز مقرر ہے. شفا ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ بچا لیتے ہیں, اسباب پیدا کرتے ہیں. موت مقدر میں ہوتی ہے تو سب کی عقلیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور عقلیں کام بھی کرتی ہے اور جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے بھی ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہ سکسیسفل آپریشن. تو پھر مر کیوں گیا؟ تو کیا آپریشن تو سکسیسفل تھا, یعنی جس طرح کرنا چاہیے تھا اسی طرح ہوا, مگر موت مقدر میں لکھی تھی کہ آگے آپریشن تو سکسیسفل تھا. آپریشن میں کوئی غلطی نہیں تھی. اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف. یہ میں ایسے ہی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. اللہ کی طرف, اللہ کی طرف. اللہ کو یاد کرتے ہیں تو درد وغیرہ میں, تکلیف میں کمی آ جاتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی خیر ہے, وہ مجھے میرے گناہ معاف کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
ایمان کی سلامتی عطا فرما اور اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ایمان کی سلامتی تو ایمان میں صرف نفس ایمان نہیں، کمال ایمان بھی. کمال ایمان کا معنی یہ کہ گناہ سے بچا لے. تو نفس ایمان یعنی جو دل میں عقیدے ہیں اس کی بھی حفاظت فرما اور اعمال صالحہ کی بھی حفاظت فرما. دونوں، پورا دین آ گیا اس میں. ایمان کی سلامتی میں پورا دین آ گیا کہ عقیدے کی بھی حفاظت فرما اور گناہوں سے بھی بچا لے. اور اعضاء کی سلامتی، اعضاء اورگنز اور لمز، آنکھیں، کان، زبان، یہ سب اعضاء ہیں. انگلیاں، دل، گردے، کلیجہ، یہ اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرما. یہ دعا کرتے رہنے کہ اللہ ایمان کی اور اعضاء کی سلامتی نصیب فرما. یہ دعا حضرت نے بہت سی چیزیں حرم شریف میں ملی ہے حضرت سے. حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے بیٹا یہ کیا کرو، بیٹا یہ کیا کرو، تو بیٹا یہ دعا کیا کرو اللہ سے کہ اللہ ایمان اور اعضاء کی سلامتی نصیب فرما. تو یہ وہاں کا بیان ہے. اللہ تعالی شانہ کہ ہم بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، وہ اتنے ہیں کہ اگر کوئی ان کو گننا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شمار کی حد سے باہر ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. اس پر بھی غور کیا کرو کہ اللہ تعالی شانہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی. ناشکری مت کرو. جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. یہ تو ناشکری ہے. تو ناشکری ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے. عید کے دن کھانے کا ذکر کرتے ہیں تو جو چیزیں ملی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آج امی نے بریانی پکائی تھی اور زردہ پکایا تھا اور سموسے بھی تھے، پکوڑے بھی تھے، گاجر کا حلوہ بھی تھا. یہ ہے شکر. یہ شکر گزاری ہے. اور ایسا کہے کہ ہماری امی نے آج فلاں چیز نہیں پکائی اور فلاں چیز نہیں پکائی، یہ ناشکری ہے. جو چیزیں ملی اس کا آپ ذکر نہیں کرتے اور جو چیزیں نہیں ملی اس کا ذکر کرتے ہیں. اور کسی وجہ سے ذکر کرنا پڑے، کسی مصلحت کی وجہ سے، مثال کے طور پر کوئی آ گیا، آپ کو سر میں درد ہے اور آپ کو ایسا لگے کہ بھئی ان کو اگر پتہ نہ چلے کہ مجھے سر میں درد ہے تو یہ محبت کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے دیر تک اور مجھے ان کے ساتھ انگیج ہونے میں کلفت ہوگی. پھر یہ کہ میں بشاشت کے ساتھ بات نہیں کر سکوں گا تو ان کو بھی غلط فہمی ہوگی کہ میرے آنے سے ان کو تکلیف ہوگی، یہ منہ چڑھا کے بیٹھے. تو آپ کہیں گے کہ آج پتہ نہیں کیا بات ہے، سر میں درد بہت ہے. تو ساتھ میں فوراً یہ کہنا چاہیے آج مجھے سر میں درد بہت ہے، مگر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک بس چھوٹی سی تکلیف ہے، باقی الحمدللہ بہت عافیت سے ہوں. تو جو چیزیں نہیں ہیں ان کا ذکر بہتر ہے کہ نہ کریں. ضرورت پر کرے تو ساتھ میں ان چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو چیزیں ملی ہیں. لقمان حکیم علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ پہلے بھی سنایا کہ وہ جن کے یہاں نوکری کرتے تھے اس کو ان سے بہت محبت تھی. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے. تو محبت تھی تو گھر میں جب کوئی اچھی چیز آتی تھی، تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اسے کھلائیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں کھاتا ان کو کھلاتا ہے، اور محبت کم ہو تو پھر آدھا آدھا کرتے ہیں، مگر کھلاتے ضرور ہیں، اور نہیں تو کم سے کم ایک لقمہ بھی کھلا دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ خربوز آیا، میلن،
وہ ریڈ میلن نہیں، وہ گرین والا خربوزہ آیا. تو دیکھا کہ خربوزہ آیا ہے. اب آج کل تو ہر چیز ہر وقت مل جاتی ہے، اور پرانے زمانے میں سیزنل ہوتی تھی چیزیں، اور سیزنل میں بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی اور علاقے میں کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کے علاقے میں نہیں ملتی، تو ایسی چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. تو کہیں سے خربوزہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی لقمان کو بلاؤ. حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام وہ آئے تو وہ خربوزہ صاف کر چکے تھے اور اس کی کاشیں بنا چکے تھے. تو ایک ایک کاش کر کے ان کو کھلائی، منہ میں رکھی، اپنے ہاتھ سے کھلائی. یہ کھاتے رہے، اور جب آخری کاش رہ گئی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھی ذرا چکھ لیتا ہوں. تو آخری جو پیس تھا وہ انہوں نے، آخری سلائس جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھی. جیسے ہی منہ میں رکھی تو پتا چلا کہ یہ تو نہایت کڑوا ہے. بعض پھل جو میٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کڑوے نکلتے ہیں. آواکاڈو جو ہے وہ بھی کبھی کبھی کڑوا نکلتا ہے. تو وہ کڑوا تھا تو تھوک دیا. اب وہ تو پورا خربوزہ کھا گئے، اور ان کو تو کہا کہ لقمان تم بولے ہی نہیں، تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو کڑوا ہے. کھا گئے پورا کڑوا. تو انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے ہمیشہ بہت میٹھی میٹھی چیزیں ملی ہیں، ہمیشہ میٹھی میٹھی چیزیں ملی. تو جن ہاتھوں سے ایسی میٹھی میٹھی چیزیں ملی ہوں، اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس کا کوئی تذکرہ کرنا ہوتا ہے؟ تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ شانہ کتنی میٹھی میٹھی چیزیں دیتے، مگر وہ ایک آدھ کڑوی چیز ہوتی ہے. کھانسی بہت ہو رہی ہے، 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 کھانسی بہت ہو رہی ہے. ہاں کوئی نیت ہو گئی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ باتیں مت کرواؤ، یہ کہ بھی لوگ دعا کریں گے، یا یہ کہ میں کمزور بندہ ہوں، اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی شانہ ہم پر فضل فرمائے. تو بس دوبارہ میں عرض کر دوں کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کرو اور ان کا تذکرہ کرو، اور جو نہیں ملی ہیں تذکرہ نہیں کرنا. جب نعمتیں بے شمار ہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ اس کی حمد و ثنا کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اور ایک سبق یہ بھی بتلایا ہے کہ روزانہ تھوڑا وقت نکالو، اور تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو، نعمتوں کو سوچا کرو. ہاں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے. بس یہ سوچا کرو. اس سے شکر کی توفیق ملے گی، اور اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہ نہیں دیا ہے، یہ نہیں دیا ہے. یہ مت سوچا کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ غور کرو. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت بھی ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت تو اللہ نے مجھے بغیر استحقاق کی عطا فرمائی تھی. مجھے باپ کی نعمت ملی، ماں کی نعمت ملی. تو باپ اور ماں کی نعمت ہمیں کب ملی؟ پیدا ہوتی ہی. جیسے ہی ہم ماں کے پیٹ سے نکلے اس وقت ماں کی نعمت بھی تھی اور باپ کی نعمت بھی تھی.
تو ہم نے کیا کیا تھا ان نعمتوں کے لیے؟ کچھ نہیں، بغیر استحقاق کے اللہ نے ماں کی اور باپ کی نعمت دی. تو ہمارے پیدا ہوتے ہی اگر ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا پھر بھی اللہ کا شکر تھا. پھر اللہ تعالیٰ شانہ ان کو لمبی مدت ہمارے سروں پہ رکھتے ہیں. ہماری عمر 40 ایئرز کی ہو جاتی ہے، 50 ایئرز کی ہو جاتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس وقت ہوئی جب ہم 28 ایئرز کے ہو گئے. تو 28 سال تک اللہ نے یہ نعمت دی. تو ایسا نہیں سوچنے کا کہ اللہ نے نعمت لے لی، ایسا سوچنے کا اللہ نے ہمارے استحقاق کے بغیر 28 ایئرز تک یہ نعمت ہمارے پاس رکھی. اور اب 60 ہو گئے، ماں کی نعمت ابھی بھی موجود ہے. والد صاحب کی وفات کے بعد 32 ایئرز ہو گئے تو ابھی بھی وہ نعمت موجود ہے، ماں کی نعمت. تو اس طرح سوچنے کا، پازیٹو سوچ کو بناؤ، پازیٹو سوچ بناؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں آپ کی تعریف کا شمار و احاطہ نہیں کر سکتا. آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کرنی چاہیے وہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں اور ہماری تعریف محدود، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی کم حقہ تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اصلاحی خط لکھا. یہاں میں اپنے تمام سالک دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا مضبوط تعلق رکھیں. یہ جو ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی نعمتیں لامحدود ہیں. تو اگر نعمتیں لامحدود ہیں تو پھر شکر بھی لامحدود ہوگا. لامحدود ہمارے اعتبار سے لامحدود. دنیا میں تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے لامحدود ہے اللہ تعالی شانہ کی نعمت ہے. تو ہر نعمت پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، تو پھر تعریف بھی لامحدود ہوگی، لامحدود. تو اس پر سے میں حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری جو خط و کتابت ایک تھی اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت کو خط میں یہ لکھا شکر کے بارے میں، تو حضرت نے جواب میں یہ دیا، مگر وہ آگے آ رہا ہے. اب یہاں سے میں برانچ آؤٹ ہو رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھنا چاہیے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اطلاع اور اتباع. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی سے اپنا روحانی تعلق جوڑنا چاہیے اور کسی کو اپنا شیخ بنانا چاہیے. یہ جو پیری مریدی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ نکل جائیں اور ہمارے دل میں اچھائیاں آ جائیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کام ہے، اور یہ کام بغیر کسی کے گائیڈنس کے نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا. وہ یہ جو پیر ہوتا ہے یہی ایکسپرٹ ہوتا ہے اس فیلڈ میں. اسے پیر بھی کہتے ہیں، شیخ بھی کہتے ہیں. تو کسی کو اپنا شیخ بنانا چاہیے اور شیخ بنا کر کے ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے. تو ان کی مجلس میں جانا چاہیے، اور ان کی مجلس میں اسی نیت سے جانا چاہیے کہ میں وہاں جاؤں گا تو ان کے دل میں جو اچھائیاں ہیں وہ میرے دل میں منتقل ہوں گی، ان کی صحبت کا اثر میرے اوپر پڑے گا، اور ان کی باتیں بھی سنوں گا اور ان کی باتوں پر عمل بھی کروں گا. ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ وہ مجھے
انہوں نے مجھے جو ذکر و اذکار بتائے ہیں اس پہ مجھے عمل کرنا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبیلٹی. جتنا زیادہ مجھ سے ہو سکے مجھے کرنا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے احوال بتائیں اپنے شیخ کو، اپنے احوال بتائیں. تو احوال بتانے سے ہمیں فائدہ بہت ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احوال بتاتے نہیں تو ہم کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. احوال نہیں بتاتی تو کبھی کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، حالانکہ نفس اور شیطان کے ورطے میں آ چکے ہوتے ہیں، مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں جتنا کر رہا ہوں ٹھیک ہے. حالانکہ جتنا کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے، باطن میں برائیاں ہوتی ہیں، ریا ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے. احوال بتاتے ہیں تو شیخ جو ہے اس کو ہمارا صحیح پکچر سمجھ میں آتا ہے اور شیخ ہماری پھر رہنمائی کر سکتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مگر وہ ڈاکٹر ہی اسکین کے ذریعے اور ایکس رے کے ذریعے اور نبض دیکھ کر اور ہمارے احوال کو سن کر فیصلہ کرے گا کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں غلط چل کہ نہیں مجھے ہاسپٹل نہیں جانا ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود می. اور ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں آپ کو فوراً جانا چاہیے. سمجھ گئی بات؟ اس لیے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا ہمیں معمول رکھنا چاہیے. اور اطلاع اور اتباع میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اطلاع اور اتباع میں اپنی سہولت کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کل کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ بیٹھے بیٹھے ذرا کچھ خیال آ گیا کہ لکھ دیا، بیٹھے بیٹھے ذرا کچھ خیال آیا تو لکھ دیا، بیٹھے بیٹھے ذرا کچھ خیال آیا تو لکھ دیا. اب سارے ہی مرید اس طرح ہر روز لکھتے رہیں گے تو شیخ کیا کرے گا؟ حالات ہر 2 مہینے کے بعد بدلائے جاتے، ہر 2 مہینے کے بعد، ہر 2 مہینے کے بعد. آپ ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ آپ کو بلاتا ہے 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد. اب اس دوران جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی ایسی کوئی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک کوئی ایمرجنسی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ نہ ہو اس وقت تک اول تو یہ کہ شیخ کو دنیاوی مسائل میں نہیں الجھانا چاہیے. آپ اسماعیل کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. دنیاوی مسائل میں نہیں الجھانا چاہیے، اس سے دینی رہنمائی لینی چاہیے. دینی رہنمائی. دنیاوی مسائل میں بس دعا کرانی چاہیے. آپ کو ایسا لگے کہ اگر میں ایسا کرنے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک فیکٹری چلا رہے ہیں، دوسری کھولنا چاہتے ہیں، یہ دنیاوی مسئلہ ہے مگر یہ دین کو افیکٹ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھ سکے بعد میں، تو ایسے معاملے میں شیخ سے مشورہ کریں. مگر اصل شیخ جو ہے وہ دینی معاملات کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے نہیں. سمجھے؟ اور جو لوگ شیخ سے صرف دنیاوی معاملات میں رہنمائی لیتے ہیں، دنیاوی معاملات میں، یہ شیخ کی گستاخی کرتے ہیں. سمجھے؟ شیخ کی گستاخی یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی لوئر کے پاس چلے جائیں، لوئر کی آفس میں، اور بوٹل میں آپ کے پاس پیشاب ہو اور اس سے یہ کہیں کہ آپ یہ پیشاب چیک کر کے دے دیجیے کہ ہمیں شوگر ہے یا نہیں. دھکے دے کر آپ کو نکال دے گا وہ کہ لوئر کے یہاں پیشاب دے کر کے پہنچ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ
اپنے مشائخ سے دنیاوی کام لیتے ہیں وہ ایسے ہیں جو کسی جیولر کے پاس جا کر کے کوبلر کا کام لیتے ہیں, کسی سونار کے پاس جا کر موچی کا کام لیتے ہیں, جوتے گانٹنے کا. تو سونار کیا کرے گا؟ ڈنڈا مارے گا آپ کو. یہ تو یہاں قاعدے قوانین ہے اس لیے نہیں مارے گا, مگر ایسی کسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں قانون نہیں چلتا, ڈنڈا ہی مارے گا وہ آپ کو. لیکن جو لوگ دینی امور میں شیخ سے رہنمائی لیتے ہیں, دین کی فکر کرتے ہیں, مجالس میں آتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں وہ دنیاوی امور میں بھی لیتے ہیں کہ کہیں میرے دین, وہ معاملہ الگ ہے. لیکن کچھ لوگ تو مرید بنتے ہی اس لیے ہیں کہ اب ہمارا کچھ بھی پرابلم ہوگا تو کہاں چلے جائیں گے, اور ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے شیخ ہیں. تو ہم آپ کے شیخ ہیں آپ کی دنیا کے لیے نہیں, آپ کے دین کے لیے. دنیا کے لیے شیخ نہیں ہے, دین کے لیے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اب ساری ذمہ داری آپ کی ہے. اب بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دینی احوال بھی کئی متفق کہ آپ فارغ ہیں تو آپ نے ٹیکسٹ کر دیا, آپ نے میسج بھیج دیا, آپ نے ای میل کر دیا. دیکھو اپنے شیخ کو ایذا پہنچانا یہ روحانی اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے. اب میسج تو پڑھنا ہی پڑتا ہے, میسج پڑھنا پڑتا ہے, میسج سننا پڑتا ہے, جو بھی طریقہ ہو. لمبے لمبے میسج, لمبے 2 مہینے کے بعد, ہر 2 مہینے کے بعد اپنے احوال پیش کرو. ہر 2 مہینے کے بعد احوال پیش کرو, اور وہ بھی شارٹ اینڈ سویٹ ہو. معمولات کا پرچہ ہے تو اس میں سے لکھتے ہیں کہ یہ بھی کر رہا ہوں, اور یہ بھی کر رہا ہوں, اور یہ بھی کر رہا ہوں, 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 یہ نہیں کر رہا ہے. اب پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو معمولات کے پرچے میں سے اکثر چیزیں نہیں کر رہا ہوں سوائے فنا اور فنا کے. جو کم ہو وہ لکھیے. آپ اگر کم کر رہے ہیں تو وہ لکھیے, اور اگر کم چھوٹ رہا ہے الحمدللہ معمولات کے پرچے میں سے سب کچھ کر رہا ہوں سوائے فنا اور فنا کے. اس لیے کہ شیخ کو تو معمولات کا پرچہ یاد ہے. نہیں بات آئی سمجھ میں؟ رائٹ ٹو دا پوائنٹ, رائٹ ٹو دا پوائنٹ, شارٹ میں لکھنے کا. احوال جو لکھنے کے ہیں وہ اپنے دینی احوال لکھنے کے ہیں. تو اللہ تعالی شان ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ جو بار بار میسج بھیجتے رہتے ہیں, بار بار ای میل, بار بار, اس کا فائدہ کوئی نہیں, سمجھے؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس لیے کہ کتنے میں جواب دوں بھائی, پھر تو دیکھ کر کے طبیعت پہ بو جاتا ہے. اور دیکھو یہاں سے جانے کے بعد معافی کا بھی میسج مت بھیجنا, اس لیے کہ اس قسم کی طبیعت کے لوگ ابھی معافی کا میسج بھیجیں گے. کس بات پر؟ کہ ہم نے آپ کو ستایا ہے. تو ایسے مجھے 100 میسج پڑھنے پڑیں گے, جیسے کہ ہر وقت تقریر ایسی کرتا ہوں. اور پھر 1 ہفتے کے بعد ان سب کا میسج آ جاتا ہے. معافی مانگنے کے 1 ہفتے کو پھر میسج آ جاتا ہے, اور بعضوں کا تو دوسرے ہی دن آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرتا. اور میں تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتا ہوں 3-4 ٹیکسٹ کے بعد. کیا کرے گا, ان کو تسلی ہو جائے گی میں نے پڑھ لیا. اس سے عادت بگڑتی بھی ہے لوگوں کی. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہمیں ہمارے اوپر فضل فرمائے. بعض مریدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ اکیڈمی میں دعا کرا دینا. کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ مجھے میسج بھیجتے ہیں کہ اکیڈمی میں دعا کر. بھائی آپ نہیں جانتے یہاں کسی کو, ان کو کسی کو میسج کرو. آپ لیسٹر میں رہتے ہیں اور مجھے میسج کر رہے ہیں, خود آ کر کے کہہ دو امام صاحب کو. بڑی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے شیخ کی اگر وہ نرم طبیعت کا ہو, سمجھے. میں نے کہا چلو بھائی مریدوں کو ہم سے فائدہ ہو نہ ہو, یہ مجھے صبر کروا کر کے خوب درجے میرے بلند کر رہے ہیں. مجھے تو ان سے نفع پہنچ رہا ہے, مگر اس سے مرید کو نفع نہیں پہنچتا. مرید کو نفع نہیں.
آداب ہوتے ہیں. ادب المعاشرت میں بھی دیکھو کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. ادب المعاشرت میں آداب پڑھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے. اللہ تعالی شان ہمیں عمل کی توفیق دی. اصل میں یہ تو زندگی جو ہے وہ تو مجاہدے والی ہی ہے. سمجھے؟ بعض لوگوں کی زندگیوں میں بہت جفاکشی ہوتی ہے, تو اللہ کرے کہ کچھ قبول ہو جاوے اللہ کے یہاں. میری زندگی بھی بہت جفاکشی والی ہے. آرام کم ملتا ہے, کام زیادہ ہے, دوڑ بھاگ زیادہ ہے, مشغولی زیادہ ہے, اپنی طبیعت کے خلاف بہت کام کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں تو وہ آپ اگر راحت پہنچائیں گے تو اس سے کوئی پورا سمندر ایک میں سے قطرہ نکال دے تو وہ سمندر تھوڑا ختم ہو جائے گا. یہ باتیں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ دوسرا تو کوئی کرے گا نہیں. یہ کام تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں, جو خلفاء ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ ادب سکھائیں, مگر وہ تو کریں گے نہیں. وہ تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے ہی منہ کھولنا شروع کیا ہے, چونکہ اب عمر کا تقاضا ہے اور اب بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو خدمت ہی میں تو زندگی پوری گزر گئی اور ابھی بھی خدمت میں زندگی گزار. کتنے کتنے گھنٹے یہاں صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, مگر قاعدے سے ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں عمل کے فرض پڑھ کر کے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے. یعنی فرض پڑھ کر فوراً نکلنا ہو, استنجے کا تقاضا ہو, کوئی اور تقاضا ہو, تو ایسا سوچتا ہوں کہ اب نکلنے میں کامیابی ملے گی کہ نہیں. سمجھے؟ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ باہر پکڑ لیتے ہیں, وہ پچھلی صف میں ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ جا رہا ہے تو وہاں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر سب کی ملاقات کے بعد مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ میں سنتیں ہی پڑھ لیتا, سنتیں پڑھ لیتا, میری تسبیح پڑھ لیتا. نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک آدمی, کوئی بھی آدمی فرض پڑھ کر کے فوراً جماعت خانے سے نکلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کام ہے, کوئی نظام ہے. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظہر کی نماز کے بعد ان کا سبق ہوتا ہے, تو ملاقات نہیں کرنی چاہیے اس وقت. تو یہ میرے ساتھ ہی نہیں, سب کے ساتھ ایسا کرو. یہ ادب المعاشرت کا تقاضا ہے. کسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم سے. اس کا خاص خیال رکھا جائے, اس کا خاص خیال رکھا جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. تو شیخ کے ساتھ جو ہے اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرنا ہے. دیکھو ہر چیز جو ہے وہ ماڈریشن کے ساتھ ہے, ماڈریشن کے ساتھ چلتی ہے, ماڈریشن کے ساتھ. اگر آپ ادھر آ گئے تو فضول خرچی ہو گئی, ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پر آ گئی تو فضول خرچی ہو گئی. یہ ایکسٹریم ہو گئی فضول خرچی, آنکھ بند کر کے جہاں چاہے خرچ کر رہے ہیں. ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آ گئے تو یہ بخل ہو گیا. کیوں بخل ہو گیا؟ اس لیے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں. ادھر فضول خرچی, جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی کر رہا ہے. ادھر آ گئے تو بیچ میں رہے تو وہ سخاوت ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہاتھ روکتا نہیں. بھائی ہے کہ نہیں؟ ادھر آ گئے تو تکبر ہو گیا, ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایکسٹریم پر آ گئی تو تکبر ہو گیا, بڑائی آ گئی. کیا بڑائی آ گئی؟ کہ میں سب سے بڑا اور باقی سب مجھ سے حقیر. اور تواضع اتنی اختیار کی کہ بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ کی ایکسٹریم پہ آ گئی. لیفٹ ہینڈ سائڈ کے ایکسٹریم پہ آ گئی کا کیا مطلب؟ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ اس طرح بہیو کر رہے ہیں کہ وہی بڑا ہے, بہیویئر ایسا وہی بڑا ہے. وہ شاگرد کو بھی گدی پہ بٹھاتا ہے اور وہ خود زمین پہ بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہے. یہ عزت نفس کے خلاف, یہ ذلت نفس ہے. ذلت نفس بھی جائز نہیں ہے اور تکبر بھی جائز نہیں ہے. اس کے بیچ میں آپ آتے ہیں تب جا کر کے یہ تواضع ہوتی. تواضع کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے, مگر ظاہری اعتبار سے بڑے کے ساتھ بڑے والا معاملہ کرے, چھوٹے کے ساتھ چھوٹے والا معاملہ کرے. اس کو تواضع کہتے ہیں. تو ایکسٹریم نہیں, بس آدمی اعتدال پر رہے, اعتدال ماڈریشن پر رہے.
تو اطلاع اور اتباع کرنی ہے، مگر قاعدے سے۔ معمولات کے پرچے میں جس طرح لکھا ہے اس طرح عمل کرو۔ معمولات کے پرچے میں لکھا ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد خط لکھو، تو ہر 2 مہینے کے بعد خط لکھو۔ مسافہ کرتے وقت بار بار اعلان سنتے ہیں، کم سے کم مرید ہیں ان کو تو یہ پتا ہے کہ نہیں کہ مسافہ کرتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میں اگر ایسا کہوں کہ جس کو گفتگو کرنی ہو وہ مسافے کے بعد، تو مجھے تو سب سے مسافہ کر کے آپ کی بات سننی ہی پڑے گی، تو میرا تو اتنا ہی وقت جائے گا، مجھے تو کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دوسرا گفتگو کرے گا، اس کو دیکھ کر تیسرا گفتگو کرے گا، تو بالکل اخیر میں جو ملاقات کے لیے انتظار کر رہا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن پھر بھی مرید نہیں مانتے کہ بھائی ہم اپنی بات کر کے چلے جائیں، باقی سب کا بیڑا غرق ہوتا رہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز میں ماڈریشن ہو، انسان بنو، انسان بنو، اور انسان جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اصلاحی خط لکھا۔ یہاں میں اپنے تمام سالک دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا مضبوط تعلق رکھیں۔ سب بھائی جس کا جس شیخ سے تعلق ہے آپ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھو۔ جی میرے بھائیو، میری ہر جگہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اطلاع کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مجلسی میں ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز چھوب رہی ہوتی ہے اور ہم بولنے سے پہلے ہی وہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں اور شیخ کے قلب سے فیضان ہوتا ہے تو اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا، پھر بھی اصلاح ہو جاتی ہے اس کی۔ مثلا یہ کہ میں فلاں عمل نہیں ہو رہا ہے اور شیخ کی مجلس میں گئے اور وہ عمل شروع ہو گیا، قابو میں آ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ قابو میں آ گیا، تو اس کے بارے میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ تو حل ہو گیا آپ کا۔ جی میری ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ عرض کروں اس میں خیر خواہی کا پہلو ہو۔ تزکیہ کے لیے اطلاع اور اتباع بہت ضروری ہے۔ سلسلہ شروع تو کیجئے، اپنے شیخ کو 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، ہر 6 ماہی کے بعد خط لکھو، اپنے حالات بیان کرو اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس پر عمل کرو۔ اس سے انشاءاللہ تعالی خوب ترقی ہوگی۔ اطلاع بھی کرنی ہے اور اطلاع کے نتیجے میں جو بات کہی جائے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اطلاع اور اتباع یہ دونوں کرنا ہے۔ اطلاع بھی کرنی ہے اور پھر اطلاع کے نتیجے میں جو بات کہی جائے اس کا اتباع کرنا ہے۔ اب اطلاع کرے مگر اتباع نہ کرے، ڈاکٹر کو سب بتائیں تو صحیح سمٹم سارے، لیکن ڈاکٹر کہے تو اگر جو ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہیں تو ان کو شفا ملتی ہے، اللہ شفا دیتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے ان کو شفا نہیں ملتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ بیماری ہے تو اس کے لیے آپ وزن کم کرو۔ بہت مریض ایسے ہیں میرے جیسے جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وزن کم کرو، بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مگر ہم لوگ وزن کم نہیں کرتے۔ تو وزن کم نہیں کرتے تو اطلاع تو کی مگر اتباع نہیں کی۔ اتباع نہیں کی تو 6 مہینے کے بعد جو بھی بلڈ ریزلٹ آئے گا وہ ایسا ہی آئے گا۔ دوا پینے کے لیے کہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اس سلوک میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو آسان چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دونوں کو کرو، دونوں کو کرو، مشکل کام کو بھی کرو اور آسان کام کو بھی کرو۔ اور یہ ہمیں کرنا ہے کیوں بھائی؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اصلاح اگر نہیں ہوگی تو آخرت میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہماری موت بھی آسان کرے اور اللہ ہماری آخرت کو بھی آسان کر دے اور ہماری تمام تر نالائکیوں کو اللہ تعالی شانہ معاف فرما دے۔ لیکن ہے مشکل، ہمیں تو وہ سیناریو دیکھنے کا نا۔ بہت سے شوگر کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ پرہیز نہیں کرتے
اور 70-80 سال کی زندگی گزار لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں وہ سیناریو تو نہیں دیکھنے کا نا, ہمیں تو وہ سیناریو دیکھنے کا کہ جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ان کو کیا کیا ہو رہا ہے. بس سیناریو کو دیکھ کر ایک شخص موٹر وے پر گیا اور سپیڈنگ کی اور کچھ نہیں ہوا, دوسرے نے بھی سپیڈنگ کی اور کچھ نہیں ہوا, تیسرے نے بھی سپیڈنگ کی اور کچھ نہیں ہوا. تو آپ ان کو دیکھ کر کے سپیڈنگ کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں دیوا لگی کہ ان کو کچھ نہیں ہوا, کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. ہمیشہ بس سیناریو کو دیکھتے ہیں, احتیاط کو ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیشہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دی. بس اسی پر آج ختم کرتے ہیں کہ میں نے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. یہ اس سے پتہ ہی چلا کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھنا چاہیے, اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ فضل فرماوے. جو معصیتیں ہیں, خاص طور پہ معصیتیں, گناہ جو ہو رہے ہیں زندگی میں, بس ان گناہوں سے نجات کیسے مل جاوے, نجات کیسے مل جاوے, نجات کیسے مل جاوے. اور اگر ہم شیخ کے سامنے ہمارے حالات رکھیں اور شیخ وہی بات کہے جو گزشتہ مرتبہ کہی تھی, تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے تو وہی بات کہتے ہیں. ارے بھائی وہی بات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے پہلی مرتبہ آپ کو سر میں درد ہے اور ڈاکٹر کہے کہ پیراسیٹامول لو, آپ کہے آپ نہ لیں, اور پھر فون کرے تو وہ کیا کہے گا, کیا لینے کے لیے کہے گا. آپ اگر پیراسیٹامول 2-3 مرتبہ استعمال کرو, 1 ہفتے کے لیے استعمال کرو اور پھر کام نہ بنے تو پھر وہ کوئی دوا بدلے گا نا. تو بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ معمولات کی پابندی کرو. اب آپ کہیں گے کہ اگر یہی آپ نے کہنا ہے ہمیں, تو پھر ہم آپ کو اطلاع کیوں کریں؟ بھائی یہ اطلاع اور اتباع کی برکت سے معمولات زندگی میں آ جاتے ہیں. بھائی کرو, بھائی کرو, بھائی کرو. اور شیخ کبھی دیکھتا ہے کہ یار یہ مرید تو بڑا کمزور ہے میرا, اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے, تو دل لگا کر وہ دعا کرتا ہے. پھر مرید جو ہے اس میں اگر شرافت ہے طبیعت میں, تو اسے شرم لگتی ہے کہ بھئی 8 مرتبہ تو لکھ چکا ہوں کہ معمولات نہیں ہو رہے ہیں, اب 9ویں مرتبہ کیسے لکھوں, چلو یار کچھ کرنا چاہیے. تو یہ جو پروسیس ہے اطلاع اور اتباع کا, یہی ترقی کا ذریعہ ہے. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کے لیے یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ سلوک ہے. اور پھر ساتھ میں کیا فرماتے ہیں کہ اس میں کامیابی کے لیے شرط اطلاع اور اتباع ہے, کنڈیشن ہے یہ اطلاع اور اتباع. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلوک کے لیے جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان پر بھی آپ عمل نہیں کر پائیں گے اطلاع اور اتباع کے بغیر, یا یہ کہ اگر عمل کر پائیں گے تو اطلاع اور اتباع کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے میں لندن کی طرف جا رہا ہوں یا ڈیوزبری کی طرف جا رہا ہوں. اس لیے اطلاع اور اتباع ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, اس قال کو حل بنا دے. اللہ میری اصلاح فرما دے, میرا تزکیہ فرما دے, اور مجھے بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما دے. مجھے بھی اللہ اپنی محبت کا مزہ چکھائے, اور اللہ میرے سب دوستوں کو اور میرے سب متعلقین کو اور ان کے سب متعلقین کو, جن جن لوگوں نے مجھ سے یہ امید وابستہ کی ہے کہ اس سے تعلق رکھنے سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی, ہمارا تزکیہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ ان سب کا تزکیہ فرما دے, ان سب کو اپنی محبت کا مزہ چکھائے, اور اللہ تعالی شانہ ان سب کو فائدہ پہنچائے, فائدہ پہنچائے. سمجھ میں آ رہے؟ دیکھو جو لوگ کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کی زندگی میں فرق آتا ہے. اسی ہفتے میرے اوپر جو ہے میرے ایک مسترشد نے مجھے ایک میسج بھیجا, تو اس میں مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ بات اس نے لکھی کہ تیرے ساتھ جب میرا تعلق پیدا ہوا تو اس وقت میں اہتمام سے شراب پیتا تھا اور ڈرگ لیتا تھا میں, اور میرا تو ایمان خطرے میں تھا, پتہ نہیں میں مومن بھی رہتا یا نہیں. لیکن تعلق ہوا, اور اس نے تو اپنے طور پہ لکھا کہ بھئی تیری محبت اور تیری شفقت کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج ایک کسی درجے میں مومن میں, ولایت سے تو بہت دور ہوں لیکن مومن بنایا. مگر جہاں شیخ کی محنتیں ہوتی ہیں وہاں مرید کی محنتیں بھی تو ہوتی ہے نا, دونوں کی محنتیں ہوتی ہیں.
شاگرد تو یہی کہتا ہے کہ میرے استاد کی محنتوں کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھ کر بولنے کے قابل ہو گیا ہوں. لیکن صرف شیخ کی استاد کی محنت سے تو کام نہیں بنتا نا. استاد کی محنت کے ساتھ شاگرد کی بھی محنت ہوتی ہے. وہ شاگرد کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے, مرید کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. لیکن یک طرفہ تو بات نہیں ہوتی نا, دونوں طرف کی بات ہوتی ہے. وہ مرید کو یہی سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو محنت کی توفیق بھی مل رہی ہے وہ میرے شیخ کا فیض ہے, کہ میرے شیخ کے فیض کی وجہ سے میں متوجہ ہوا. تو جو کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں, ان کو اللہ تعالی شانہ نجات عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو شفا عطا فرماوے, بیماریوں سے نجات عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو بہت اچھی صحتیں عطا فرماوے, اور صحتوں والی نیک اعمال والی ہمیں لمبی عمر عطا فرماوے. اور اللہ تعالی شانہ ہم سے اچھے اچھے کام کروائے, اور اللہ ہمیں صحیح علم نصیب فرماوے, اس میں خوب برکت دے. اور اللہ تعالی شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور تزکیہ کی بطور خاص اللہ ہمیں فکر نصیب فرماوے, اور اس کے لیے خوب محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق دے. دیکھو شیطان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی طبیعت میں دینداری ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ دیندار بنا دیتا ہے. دیندار کا کیا معنی؟ دیندار اکارڈنگ ٹو ہز تھنکنگ, اس کی سوچ کے مطابق. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں. اور وہ ایسا کیسے کرواتا ہے؟ ایسا کرواتا ہے ظاہری عبادتوں میں لگا کر. اس کی تہجد کبھی فوت نہیں ہوگی, وہ ہر سال عمرے کے لیے جائے گا, اس میں رکاوٹیں وہ پیدا نہیں کرتا, تاکہ وہ خود ایسا محسوس کرتا رہے کہ میں کیا ہوں, میں دیندار ہوں. زنا سے دور رکھتا ہے ایسے لوگوں کو, شراب سے دور رکھتا ہے, جو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. اور دل میں دیکھو تو ساری بیماریاں ہیں, حسد بھی ہے, کینہ بھی ہے, بغض بھی ہے, بخل بھی ہے, بد نظری بھی ہے. اور وہ ایسا سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں. تو دیکھو یہ دل جو ہے وہ اصل چیز ہے. دل کی صفائی ہو جائے, اس پر محنت کرو, اس پر محنت کرو. اس کے لیے خاص توجہ کرو, اور اپنا ایسا محاسبہ کرو, اور محاسبہ کر کے دیکھو کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, میرا دل کیسا ہے. ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ محاسبہ, ہم تو روزانہ کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن روزانہ نہیں, تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ سیلف اسیسمنٹ کرو, بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کرو کہ موٹی موٹی چیزیں, کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں, میرے 24 آورز کہاں گزر رہے ہیں وہ بھی رہنے دو. موٹی موٹی بات ہے کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. یہ محاسبہ اور مراقبہ موت, محاسبہ نفس اور مراقبہ موت روزانہ کرنا ہے. مگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیا کرو. محاسبہ نفس بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کرو, اور مراقبہ موت بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کرو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.